CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال۔ سبق نمبر 11 سیر کو سوا سیر صفحہ 76۔ ایک گاؤں میں مفتمل نامی تاجر رہتا تھا۔ وہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک تھا، لیکن تھا بہت کنجوس۔ خود کو ہوشیار اور چالاک سمجھتا تھا، لیکن اس کی ہوشیاری اور چالاکی کی دوسروں سے مفت کام لینے میں صرف ہوتی تھی، اسی لیے لوگ اسے مفتمل کہتے تھے۔ ٹرانسپورٹ کمپنی ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ نوکروں کی ضرورت رہتی تھی۔ غرض مند لوگوں کو اچھی تنخواہ کا سبز باغ دکھا کر اپنی کمپنی میں نوکر رکھ لیتا تھا۔ تم ہی بتاؤ، چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے وہ 200 روپے ماہانہ تنخواہ دے تو بھلا کون ایسا ہے جو اس کی نوکری کو قبول نہیں کرے گا؟ کئی لوگ اپنی مستقل ملازمت چھوڑ کر اس کی نوکری کو قبول کرتے تھے۔ مفتمل نے نوکروں کے لیے ایک شرط رکھی تھی۔ شرط یہ تھی کہ جو چیز بھی لانے کے لیے کہا جائے، نوکر کو چاہیے کہ وہ چیز بازار سے فوراً خرید کر لائے۔ یہ بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ بازار میں نہیں ملی یا ختم ہو گئی۔ جو چیز طلب کی جائے فوراً حاضر کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 76 کے نچلے حصے میں ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جہاں بہت سی بسیں کھڑی ہیں اور اس کے سامنے مفتمل کھڑے ہیں۔ صفحہ 77۔ اگر نہ لائی گئی تو پھر تنخواہ بھی نہیں ملے گی اور نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہر کوئی اس شرط کو معمولی سمجھ کر خوشی خوشی ملازمت قبول کر لیتا تھا۔ مفتمل نوکر سے 29 دن تک خوب کام لیتا اور 30ویں دن نوکر کو ہانک مار کر کہتا، یہ 5 روپے لے اور بازار سے تھوڑی ہائے ہائے خرید لا۔ بیچارہ نوکر شش و پنج میں پڑ جاتا کہ یہ ہائے ہائے کیا چیز ہے، آج تک اس نے اس چیز کا نام بھی نہ سنا تھا۔ پھر وہ سوچتا اس نام کی کوئی چیز بازار میں ہوگی، تبھی تو انہوں نے طلب کی ہے۔ نوکر بازار جاتا اور نامراد واپس آتا۔ پھر اس بیچارے کو طے شدہ شرط کے مطابق تنخواہ بھی نہ ملتی اور نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ صفحہ نمبر 77 کے نچلے حصے میں ایک جنرل اسٹور ہے جہاں نوکر ہائے ہائے کی تلاش کر رہا ہے۔ صفحہ 78۔ اس طرح جو بھی نوکر آتا اس سے مفتمل 29 دن تک خوب کام لیتا اور پھر 30ویں روز ہائے ہائے لانے بھیج دیتا۔ اب تک مفتمل 10-12 نوکروں سے اسی طرح مفت کام لے چکا تھا۔ وہ اپنی چالاکی پر بہت خوش تھا، لیکن سب دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دنیا میں سیر کو سوا سیر کبھی نہ کبھی مل ہی جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا۔ ایک لڑکا جو بہت غریب تھا، مفتمل کا اشتہار پڑھ کر نوکری کے لیے ٹرانسپورٹ کمپنی پہنچا۔ مفتمل نے اسے بھی وہی شرط بتائی۔ بیچارے غریب لڑکے نے اس شرط کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا۔ وہ نہایت ایمانداری سے کمپنی میں کام کرنے لگا۔ کام کرتے کرتے 29 دن گزر گئے۔ غریب لڑکا خوش تھا کہ اب تنخواہ کے لیے صرف ایک دن رہ گیا ہے۔ اگر اس نے کل بھی کام کر لیا تو پھر اسے 200 روپے ملیں گے۔ اس نے کبھی اتنے سارے روپے نہیں دیکھے تھے۔ وہ سوچنے لگا، تنخواہ میں سے ماں کو 100 روپے روانہ کر دوں گا، 50 روپے کے اپنے لیے کپڑے بنا لوں گا اور باقی پیسے اپنے خرچ کے لیے رکھوں گا۔ اس طرح سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صفحہ 78 کے درمیان میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جہاں بہت ساری بسیں کھڑی ہیں اور باہر ایک لڑکا کام کی تلاش میں کھڑا ہے۔ صفحہ 79۔ دوسرے روز خوشی خوشی کام پر گیا۔ تھوڑی دیر چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد مفتمل نے اسے آواز دی۔ جب وہ آیا
تو مفتمل نے اس کے ہاتھ میں 5 کا نوٹ دے کر کہا، جلدی جا اور بازار سے ہائے ہائے لے آ۔ لڑکا چند لمحے سوچتا ہی رہا کہ یہ ہائے ہائے کیا بلا ہے۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ اس نام کی کوئی چیز بازار میں ضرور ہوگی جسے وہ نہ جانتا ہوگا۔ پھر وہ بازار گیا۔ اس نے ہائے ہائے ہر دکاندار سے مانگی، لیکن اسے کہیں نہ ملی۔ بیچارہ غریب لڑکا مایوس ہو گیا۔ گاؤں میں صرف ایک ہی دکان باقی رہ گئی تھی۔ اس نے سوچا شاید وہاں مل جائے۔ امید بھرے لہجے میں اس نے دکاندار سے پوچھا، سیٹھ صاحب، کیا آپ کے ہاں ہائے ہائے ملے گی؟ ہائے ہائے کا نام سنتے ہی دکاندار زور زور سے ہنسنے لگا۔ لڑکا سمجھ نہ سکا کہ دکاندار کیوں ہنس رہا ہے۔ اس نے پوچھا، سیٹھ جی، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ تم بھی اس مفتمل کے دھوکے میں آ گئے۔ تمہیں مفتمل ہی نے بھیجا ہے نا؟ جی ہاں، لڑکے نے جواب دیا۔ دکاندار نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، مفتمل کی یہ ہمیشہ کی عادت ہے کہ وہ نوکروں سے مفت کام لیتا ہے، اور جب وہ ہائے ہائے نہیں لاتے تو انہیں تنخواہ بھی نہیں دیتا۔ اتنا ہی نہیں، انہیں ملازمت سے بھی برطرف کر دیتا ہے۔ اب تم ہی کہو کہ کیا ہائے ہائے نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے؟ صفحہ نمبر 79 کے درمیانی بائیں جانب لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا افسوس کا اظہار کر رہا ہے اور نیچے کہا لگا کر اپنی چالاکی پر مالک ہنس رہا ہے۔ صفحہ 80۔ دکاندار کی یہ الفاظ سن کر لڑکے نے حیرت کا بھی اظہار کیا اور پریشانی کا بھی۔ اسے اپنے خواب چکناچور ہوتے نظر آئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا راستہ نکالا جائے۔ وہ مایوس ہو کر ایک باغ کے گوشے میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، لیکن یہ معمہ حل ہوتا دکھائی نہ دیا۔ اچانک اس کی نظر درخت کے پاس ایک بچھو پر پڑی۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ فوراً بازار گیا اور دکان سے خالی بوتل خرید لایا۔ بوتل کا رنگ ایسا تھا کہ اندر کی چیز صاف دکھائی نہ دے سکتی تھی۔ اس نے بڑی خوبی سے اس بچھو کو پکڑا اور اسے بوتل میں بند کر کے ڈھکن مضبوطی سے لگا دیا۔ یہ بوتل لے کر وہ مفتمل کے پاس گیا۔ اسے دیکھتے ہی مفتمل نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیا ہائے ہائے مل گئی؟ کیسے نہ ملتی سیٹھ صاحب، سارا گاؤں چھان مارا، آخر ایک دکان پر بڑی مشکل سے ملی، لڑکے نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ صفحہ نمبر 80 کے نچلے حصے میں ایک بوتل ہے جس میں بچھو رکھی ہے اور لڑکا مالک کو سونپتے ہوئے۔ صفحہ 81۔ کہاں ہے کہاں ہے؟ مفتمل نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے چہرے کی ساری ہنسی اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس بوتل میں بند ہے۔ بڑی نازک اور قیمتی چیز ہے، ذرا آہستہ سے بوتل میں ہاتھ ڈال کر نکال لیجئے۔ مفتمل نے لڑکے کے ہاتھ سے بوتل لی اور آہستہ سے اس کا ڈھکن کھولا، اور جوں ہی اس نے بوتل میں ہاتھ ڈالا، بچھو نے کس کر ڈنک مارا اور اس کے بعد مفتمل واقعی ہائے ہائے کرنے لگا۔ اس وقت مفتمل کی ہائے ہائے دیکھنے لائق تھی۔ دکان میں ادھر ادھر ناچ رہا تھا اور زبان سے ہائے ہائے کرتا جاتا تھا۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب، اب تو ہائے ہائے مل گئی ہے نا؟ کیسی لاجواب ہے یہ چیز۔ صفحہ نمبر 81 کے نچلے حصے میں نوکر بوتل کو لیے ہوئے اور ساتھ میں مالک کی انگلی میں ڈنک لگنے کے بعد وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے۔ صفحہ 82۔ لفظ و معنی: صرف ہونا، خرچ ہونا، سبز باغ دکھانا، جھوٹی باتوں سے بہلانا، دھوکہ دینا، مستقل ملازمت، پکی نوکری، شش و پنج، کشمکش، الجھن، نامراد، ناکام، برطرف کرنا،
ہٹا دینا، گوشہ کونا کنارہ، معمہ پہیلی۔ غور کرنے کی بات: 1. شیر کو سواسیر ہونا سے مراد ہے زبردست کے لیے اس سے زیادہ زبردست کا موجود ہونا، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک ہونا۔ 2. اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی کتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن سبق سکھانے والا مل ہی جاتا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1. مفت مل کے جال میں لوگ کیوں پھنس جاتے تھے؟ سوالیہ نشان۔ 2. مفت مل ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا؟ سوالیہ نشان۔ صفحہ 83۔ 3. ملازم ہائے ہائے کے نام سن کر شش و پنج میں کیوں پڑ جاتے تھے؟ سوالیہ نشان۔ 4. مفت مل کو ہائے ہائے کیسے ملی؟ سوالیہ نشان۔ 5. اس کہانی سے کیا پیغام ملتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ خالی جگہوں کو دیے ہوئے لفظوں سے بھریے: ایمانداری، لائق، معمولی، مفت مل، گاؤں۔ 1. ایک گاؤں میں خالی جگہ نام کا تاجر رہتا تھا۔ 2. ہر کوئی اس شرط کو خالی جگہ سمجھ کر خوشی خوشی ملازمت قبول کر لیتا تھا۔ 3. وہ نہایت خالی جگہ سے کمپنی میں کام کرنے لگا۔ 4. خالی جگہ میں صرف ایک ہی دکان باقی رہ گئی تھی۔ 5. اس وقت مفت مل کی ہائے ہائے دیکھنے خالی جگہ تھی۔ درج ذیل لفظوں کو دی ہوئی مثال کے مطابق بدل کر لکھیے۔ مثال: چالاک، چالاکی، ہوشیار، خالی جگہ، کنجوس، خالی جگہ، ایماندار، خالی جگہ، پریشان، خالی جگہ، مایوس، خالی جگہ۔ صفحہ 84۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے: ہوشیار، خالی جگہ، غریب، خالی جگہ، قیمتی، خالی جگہ، خوشی، خالی جگہ، ایمانداری، خالی جگہ۔ درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے: سبز باغ دکھانا، خالی جگہ، کام سے ہاتھ دھونا، خالی جگہ، خواب چکنا چور ہونا، خالی جگہ، آنکھ لگ جانا، خالی جگہ۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ 1. یہاں دیے گئے جملوں کو پڑھیے۔ اس طرح سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسرے روز وہ خوشی خوشی کام پر گیا۔ ہائے ہائے کا نام سنتے ہی دکاندار زور زور سے ہنسنے لگا۔ صفحہ 85۔ یہاں کے جملوں میں بالترتیب سوچتے، خوشی اور زور الفاظ دو دو بار استعمال ہوئے ہیں۔ اسے تکرار کہتے ہیں۔ ایسا اس وقت کرتے ہیں جب بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہم جماعت کے ساتھ گفتگو کیجیے اور ایسے ہی 5 الفاظ اور ان کے معنی معلوم کر کے لکھیے۔ 2. سبق کے عنوان پر غور کیجیے۔ عنوان ہے شیر کو سوا شیر۔ یہ جملہ ایک کہاوت ہے۔ اس کے معنی ہیں: ایسی ایک کہاوت اور ہے، جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا، یعنی برائی کا نتیجہ برا اور اچھائی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ کہاوتیں ایسے جملے ہوتے ہیں جنہیں لوگ اپنی بات کو اور زیادہ با اثر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کر دیتے ہیں جس کے لیے طویل گفتگو کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ نیچے کچھ کہاوتیں اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔
آپ انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ 1. نیکی کر دریا میں ڈال، بھلائی کر کے بھول جانا۔ 2. اونٹ کے منہ میں زیرہ، کسی چیز کا ضرورت سے بہت کم ہونا۔ 3. ٹیڑھی کھیر، دشوار کام یا مشکل کام۔ 4. ایک پنتھ دو کاج، ایک وقت میں دو کام انجام دینا۔ 5. دور کے ڈھول سہانے، کسی کو بغیر برتے ہوئے اچھا سمجھ لینا۔ عملی کام۔ 1. اس کہانی کو ڈرامے کی شکل میں لکھیے اور اسٹیج کیجیے۔ 2. کسی کمپنی کی تیار کردہ اشیاء کے لیے ایک اشتہار بنائیے۔ صفحہ نمبر 85 کے نچلے بائیں حصے میں ایک بوتل ہے جس میں بچھو ہے۔ یہاں سبق 11 شیر کو سوا شیر سبق کا اختتام ہوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال۔ سمئی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، سمئی فنکار محمد مامون عبدالعزیز، سمپادن سومیا ملک، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT کے ذریعے پیش کی گئی۔